بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ہمارے لیے انتہائی خوشی کے لمحات ہیں جب پشتونخوا خطے کے اور ضلع مردان کے انتہائی نامور شخصیات جناب اعظم خان صاحب اور جناب عدنان خان صاحب آج جمعیت علماء اسلام میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ اس مجلس میں ہمارے نہایت قابل احترام سینیٹر جناب دلاور خان صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کی طرف ان با اثر شخصیات کا رجوع، رغبت، یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے، اور یقیناً ہمارے قافلے کو اور ہمارے مستقبل کے سفر کو اس سے بہت تقویت ملے گی۔ میں دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے اس سفر کو قبول فرمائے۔ اس موقع پر آج یہاں پشاور میں میڈیا کے دوستوں کے ساتھ ملاقات اور اس شمولیت کو اپنے صحافی بھائیوں کی محفل میں اعلان کرتے وقت میں اپنے صحافی بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے اس بڑے اعلان کو قوم تک پہنچانے کی ذمہ داری پوری کی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک اس وقت بڑے بحرانوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ہماری معیشت کو گزشتہ 4 سالوں میں جس طرح زمین بوس کیا گیا ہے، اسے دوبارہ اٹھانا، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایسے وقت میں امریکہ کی طرف سے ایسے بیانات جو ہماری نظر میں پاکستان کی خود مختاری کی نفی ہے اور پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت ہے۔ مذہب ایک حقیقت ہے، اور کرۂ ارض کا کوئی بھی انسان یا ایسی قومیت یا ایسا علاقہ ہوگا جہاں اس کا تعلق کسی مذہب سے نہ ہو، لیکن صرف اسلام نشانے پر کیوں؟ اسلام کے حوالے سے 20 سال تک افغانستان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی، انہیں انسانیت کا دشمن کہا گیا، انہیں دہشت گرد کہا گیا، انہیں وہ حقوق بھی نہیں دیے گئے جو عام انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ قیدیوں کے بارے میں جنیوا انسانی کنونشن کو نظر انداز کیا گیا،
اور 20 سال کے بعد بھی شکست خوردہ ہو کر گیا. آج پاکستان میں ان کو قادیانی یاد آ رہے ہیں، ان کے حقوق یاد آ رہے ہیں. انہیں کشمیر کے اندر کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم کیوں نظر نہیں آ رہے. انہیں ہندوستان میں مسلمان اقلیت، دلت اقلیت کے حالت زار کیوں نظر نہیں آ رہے. ہماری اپنی پارلیمنٹ ہے، ہماری اپنی پارلیمنٹ سپریم ہے، اسے قانون سازی کا حق حاصل ہے، اور دنیا کی کسی طاقت کو بھی پاکستان کی پارلیمنٹ کی اختیارات، پاکستان کی داخلی خود مختاری پر دباؤ ڈالنے کا کوئی حق حاصل نہیں. امریکہ کی لونڈی ہے IMF جو پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں. جہاں ہم دیوالیہ پن کے بالکل کنارے کھڑے تھے اور وہاں سے واپس آ کر پاکستان نے منوا لیا کہ وہ وائٹ لسٹ پہ واپس آ گیا ہے، آج وہ نئے قسطیں ادا کرنے کے لیے ہم پر مزید نئے شرائط عائد کر رہے ہیں. اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اس طریقے سے ہم ان کی اس روش کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ امریکہ اب سپر طاقت نہیں رہا. امریکہ افغانستان میں شکست کھا چکا ہے. 20 سالہ جنگ میں شکست کھانے کے بعد اب اس کا سپر طاقت ہونے کا ٹائٹل ختم ہو چکا ہے. اور جہاں پورے کرۂ ارض میں وہ انسانی حقوق کا خون کر رہا ہے، انسانیت کا خون کر رہا ہے، جن کے ہاتھوں سے انسانی خون ٹپک رہا ہے، اسے انسانی حقوق کی بات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. ہم دنیا کے ساتھ تعلقات برابری کی بنیاد پر چاہتے ہیں. ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں. ہمیں اگر انکار ہے تو آقا اور غلام کی نسبت سے انکار ہے. ہمیں اس طرف آگے بڑھنا ہے. ہم نے پاکستانی مفادات کو سامنے رکھ کر خارجہ پالیسی بنائی. ہم نے ملک کی مفادات کو اور اپنے 25 کروڑ عوام کے مفاد کو سامنے رکھ کر اپنی پالیسی بنانی. ہم نے دنیا کے ہر ملک کے ساتھ تجارت کرنی ہے، تجارتی معاہدات کرنے ہیں. ملک کی بیٹھی ہوئی معیشت کو دوبارہ ہم نے اٹھانا ہے، اور وہ فیصلے ہم نے خود کرنے ہیں. ان فیصلوں کے لیے ہم باہر کی اشارات اور ان کے احکامات کو تسلیم نہیں کر سکتے. اور کسی طرح بھی ہم اپنی معاشی خود مختاری پر سودا کرنے کو تیار نہیں. اس وقت ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا دیوالیہ ہو چکا ہے. جب MMA کی حکومت تھی تو حکومت چھوڑتے وقت صوبے پر 78 ارب کا قرضہ تھا. ANP نے حکومت چھوڑی تو 117 ارب. اب PTI کی حکومت ہے. اس وقت تقریباً 1000 ارب ڈالر تک ہمارا قرضہ پہنچ چکا ہے. حکومتوں کو جب لمبا وقت ملتا ہے تو انہیں اصلاحات کرنے کا بھی وقت ملتا ہے، انہیں معاشی استحکام کا وقت بھی ملتا ہے، لیکن انہوں نے ترقی معکوس کی. آج ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں،
اور اپنی 10 سالہ ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اب افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ ہم اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے۔ ہم جانتے ہیں آپ کیوں تحلیل کر رہے ہیں۔ دوسروں پر تنقید کرنا آسان ہے، اپنی کارکردگی بتاؤ۔ عمران خان صاحب، سیاستدانوں کو گالیاں مت دو، ڈرامے بازیاں مت کرو، 3.5 سالہ کارکردگی بتاؤ۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کے 10 سالہ کارکردگی بتاؤ، تمہاری کارکردگی کیا ہے؟ اسی سیلاب میں اپنی کارکردگی بتاؤ جو تازہ گزری۔ پرائیویٹ رفاہی تنظیموں نے کام کیے، لوگوں تک پہنچے۔ تو یہ ساری صورتحال ہم ان حالات میں مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پورے خود اعتمادی کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام اب اس صوبے کا مستقبل ہے۔ کارکنوں کو بھی ہدایت دیتا ہوں کہ وہ عوام کو مطمئن کریں، عوام سے رابطے میں آئیں، پبلک میں جائیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس بحران سے اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مدد سے اس کو بحران سے نکالیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اس موقع محل کے لحاظ سے چند گزارشات تھی میری، اور میں ایک بار پھر ہمارے جن اعلیٰ شخصیات نے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کیا ہے ان کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس فیصلے پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ اور اب اس کے بعد اس کے والد پر جو نگاہی جو بیان دیا ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا بیان دیا ہے جی؟ وہ جو حکومت اس نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا کہا گیا اور اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہم جو ہے نواز شریف کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں جو ہے نا عمران خان کی طرف، اور اس صورت میں ہمیں جو ہے نا ایک شخص ملا جو ہم اس طرف لے جا رہے ہیں۔ مطلب اسی کے ساتھ یہ کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بھاجپا صاحب نے ڈبل گیم کھیلی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہمیں جو کہتے رہے، پورے اپوزیشن کے ساتھ بھی ملتے رہے، اس طرح پر وزیر صاحب کا بھی یہی بیان آیا ہے۔ مجھے آپ ان کا ان 7-8 سالوں میں یا جو حکومت انہوں نے کیا 3.5 سال میں، یہ بتا دیں کہ کون سا وہ فیصلہ ہے کہ جو اس نے کیا اور بعد میں یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ کس کس غلطی کو آپ شمار کریں گے؟ تو یہ غلطیوں کا پلندہ ہے، بار بار غلطی کا اعتراف، اور پھر کہتے ہیں یہ میرا بڑا پن ہے، میں غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں۔ تیرے پاس عقل کدھر ہے کہ تو صحیح فیصلے کرے؟ تیرے پاس ٹیم کدھر ہے کہ تو صحیح فیصلے کرے؟ تم نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا، مانو کہ میں نے ملک کی طبیعت کو مانو۔ ہر بات پر مجھے ISI نے کہا، پھر میں نے اس کو چور کہا، مجھے ISI نے بتایا تو میں نے تب چور کہا، تو مجھے اس نے کہا تو میں نے تب چور کہا، تو مجھے باجوہ نے کہا کہ یوں کرو تو میں یوں کرتا تھا، تو میرے تو سارا اختیاری ان کے ہاتھ میں تھا، تو میں تو سب فیصلے انہیں کہنے پہ کرتا تھا، تو پھر آپ کیا بلا تھے؟ کس مرض کی دوا؟ اس لیے میں اول دن سے کہہ رہا ہوں، اور قوم نوٹ کرے میری بات کو، کہ یہ پاکستانی سیاست کا ایک غیر ضروری عنصر تھا، ہے، اور اگر آئندہ ہوگا تب بھی ملک کا یہی اثر کرے گا۔ آپ کی اطلاعات یا اشارے کیا ہیں پنجاب اسمبلی کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے؟ باقی یہ اسمبلیاں تحلیل کی جا رہی ہیں، اس پہ یہ جا رہے ہیں طریقے انصاف کے لوگ۔ آپ عادل تو نہیں ہیں؟ بخیر رہ رہی۔ میرے خیال میں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ مجھے ان کے وہ استعفے بھی یاد ہیں جو پارلیمنٹ سے انہوں نے دیے تھے، اور پھر کس طرح وہ ایک چھوٹا سا راستہ پشو لارے کتا ادھر نہ رہے سمجھے تھے۔ یہ ہمارے جانے پہچانے لوگ ہیں، ان کی کوئی سیاست نہیں ہے، ان کی کوئی
اسٹیک نہیں ہے سرے سے، اور بس عیاشیوں کے لیے آئے تھے، عیاشیاں کر کے چلے جائیں گے. ایسی حکومت کہ جاتے وقت یوں لگے گا جیسے ایک پکنک بنا کر گئے ہم، بس اس سے زیادہ کوئی حیثیت ان کی نہیں. مولانا صاحب کیا کہیں گے جو پرویز الہی ایک بات کر رہے ہیں، ان کا بیٹا دوسری بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں بھاجپا کا خون آیا تھا تو ہم پی ٹی آئی میں گئے، باپ کہنے کے لیے کوئی خون نہیں آیا تھا. میں معافی چاہتا ہوں جی، میں ان کی ساری باتوں کا حساب نہیں لگا سکتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور پھر کل کیا کہہ رہا ہے. اور میں ایک عمران خان کا حساب نہیں لگا سکتا کہ صبح کیا کہتا ہے تو دوپہر کو کیا کہتا ہے، تو شام کو کیا کہتا ہے، تو اگلی صبح کو کیا کہتا ہے، تو پھر دوپہر کو کیا کہتا ہے. ان کی روزمرہ کی اور ہر لمحے کی گفتگو ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. تو میں کم از کم اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں، ایک زبان کے لوگ ہیں، پہلے دن سے جو بات کہہ رہے ہیں آج اسی پہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ دنیا سے منوایا بھی ہے اور منوائے گی بھی. یہ بتائیں کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئولیت تبدیل کرنے جا رہے ہیں اور کسی ماں تو حکومت یا پی ڈی ایم جو ہے اس کے کام کو روکنے کے لیے کوئی کام اٹھا رہی ہے. انہوں نے تاریخ کون سی مقرر کی ہے؟ بات سنو، جو آدمی جس سے ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہمیشہ حکومت سمجھتی ہے کہ بڑی تحریک اٹھ رہی ہے، بڑا ایک دباؤ مجھ پہ آ رہا ہے، تو حکومت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان سے کہے کہ آئے مذاکرات کریں، بات کریں. یہاں پر اپوزیشن ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم سے مذاکرات کرو ورنہ، ہم سے مذاکرات کرو ورنہ کیا؟ پھر 16 دسمبر کے بعد سوچیں گے. تو 16 دسمبر آپ کے اپنے جنرل نیازی کا تاریخ دن ہے، اپنی تاریخ دہرانے کی طرف جا رہے ہو. ہم 16 دسمبر کی تاریخ کو جانتے ہیں کہ تاریخ کا ایک سیاہ ترین دور جو ایک نیازی کی طرف منسوب ہے، اور آج ایک نیا نیازی وہ پھر ہمیں 16 دسمبر یاد دلا رہا ہے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو پاکستان کی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسلامیات ہوتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، ضمنی انتخابات، یہ سب ہوتا ہے، لیکن آج اس ملک کے عوام کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی کا. عمران خان نے کہا کہ میں مہنگائی ختم کروں گا، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. پھر یہ حکومت آئی، اس میں جو ہے نا مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی. ایک غریب بندے کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے عمران خان سبزی توڑتا ہے یا عمران خان آتا ہے یا کیوں بھی آتا ہے، غریب کا مسئلہ ہے. میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ. دیکھیے، جہاں ہمارے ریزرو میں 24 ارب ڈالر پڑے تھے اور یہ ہم ان کے حوالے کر گئے تھے، اور انہوں نے جاتے وقت 2.5 ارب ڈالر چھوڑے، ملک کے زر مبادلے کے ذخائر تباہ و برباد کر دیے. اس وقت جو ملک کی معیشت کی صورتحال تھی کہ باہر سے پیسہ آ رہا تھا، ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا تھا، باہر گیا ہوا پیسہ کاروباری طبقہ واپس پاکستان لا رہا تھا، واپس پاکستان میں انویسٹ کرنے میں دلچسپی رکھ رہا تھا، دوبارہ ملک سے باہر چلا گیا. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بحران ہے. اس بحران کے لیے آج ایک قومی حکومت قائم ہے، اور قومی حکومت کے قیام کے بغیر شاید ہم اس بحران سے نہ نکل سکیں. اس لیے ہم نے پھونک کے چلنا ہے، ان دقتوں اور ان مشکلات کا اعتراف کرنا ہے، اور ان مشکلات سے نکلنے کے لیے ہم نے حکمت عملیہ بنانی ہے. مولانا صاحب ایک تو ہم نوجوان طبقہ جو تھے میں خود بھی عمران خان کا سپورٹر تھا، ہم بھی اس بار انتہائی مایوس ہوئے. تھوڑی سی جوانی سے آپ آگے بڑھے ہیں تو ٹھیک ہو گئے ہو. مجھے یہ بتائیں اس وقت کافی لوگ جو ہے مطلب وہ جو مہنگائی صورتحال چل رہی ہے وہ سیاست. آپ صحافی ہیں؟ آپ صحافی ہیں؟ تو یہ تو صحافیوں کی مجلس ہے بھائی، تو ان کا حق ہمارا ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب کیا کہیں گے؟ جی، آپ کی بات پوری کرنے دیجیے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت صورتحال ہے مہنگائی کی، بہت سارے لوگ ہیں ان کا مطلب اس طرف وہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے سیاست کا. پی ڈی ایم کا ان کے لیے یہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ مطلب روز بروز ریٹ بڑھ رہے. چلو ہم یہ بھی مان رہے ہیں کہ انہوں نے حالات خراب کر دیے، آپ لوگوں کا کیا وہ ہے مطلب اقدام کے اس کو کنٹرول؟ ہمیں یقین جانیے ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس قدر دلدل میں جا چکے ہیں کہ جب ہم ملک کو مشکل سے نکالیں گے تو اتنی بڑی مشکلات سامنے آئیں گی. اس قسم کے سخت سوالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. یہ ہمیں بھی امید نہیں تھی اس وقت، لیکن آج معلوم ہو رہا ہے کہ کس قدر ہمیں، اور یہ صرف اکیلے اس نے نہیں ہے، یہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ بھی پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی پالیسی پہ گامزن ہے، اور یہ انہی کی نمائندگی کرتا رہا ہے.
پہلی مرتبہ بین الاقوامی اداروں کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، ہم روس سے بھی بات کریں گے، ہم چائنا سے بھی بات کریں گے، ہم سعودی عرب سے بھی بات کریں گے، اور ان دوستوں کا جو چائنا کی صورت میں ہے یا سعودی عرب کی صورت میں ہے، ان 3.5 سالوں میں جو ان کا اعتماد ہم نے مجروح کیا ہے، اس اعتماد کو دوبارہ بحال کرنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ اسٹیبلشمنٹ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی طرف واپس جا رہی ہے تو ہم خیر مقدم کریں گے۔ عمران خان میں وہ سکت نہیں کہ جس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ہم کبھی بھی ان کے ساتھ مذاکرات کی طرف نہیں جائیں گے، اور یہ نہیں کہ وہ ہمیں کوئی الٹیمیٹم دے رہا ہے، الٹیمیٹم دے جو کچھ بھی کرے، ان کا لانگ مارچ لانگ مارچ بن گیا، ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ اسلام آباد تھا تو پنڈی بن گیا، تو پنڈی میں گیٹ نمبر 4 تھا تو اس کے بعد فیض آباد میں آ کے جمع ہو گئے، تو اس کے بعد ایک لمبا عرصہ بیٹھنا تھا تو 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ کے چلے گئے۔ تو یہ تو ان کا نزول کا دور ہے جی، اور انشاءاللہ خاتمے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، مہربانی۔